الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ آل عمران 55 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے پاک رکھوں گا، یعنی وہ تجھے چھو بھی نہیں سکیں گے، اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک تیرے نہ ماننے والوں پر غالب رکھوں گا. اس کے بعد تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے میں ان کا اس دن فیصلہ کر دوں گا. اس کو کہتے ہیں آیت توفی. یہ آیت اور 29 دوسری آیات، کل 30 آیات سے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور حدیثوں میں ایک مسیح کے آنے کی خبر دی گئی ہے. وہ مسیح وہ نہیں ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم تھا، بلکہ وہ مسیح ہوگا، یعنی مسیح کی طرح کا، اس کی مثال، اور وہ میں ہوں. تو توفی کا جو لفظ ہے اس نے کہا کہ جہاں بھی آپ اردو زبان میں استعمال پڑھیں یہ وفات کے معنوں میں ہے. تو اس کا حل استاد محترم حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو فرمایا تھا وہ لکھ لیا، وہی میں پڑھ کے سنانے لگا. اس میں اللہ پاک نے 4 وعدے کیے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے. پہلا یہ کہ متوفی کا، تجھے پورے کا پورا لے جاؤں گا. توفی کہتے ہیں سموچا لینے کو، کوئی شاید چھوڑنی نہیں ہے اس میں سے، پورے کا پورا. رافع کا الیہ، دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہجرت زمین میں ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف تھی، لیکن آپ کی ہجرت آسمان کی طرف ہوگی. تیسرا ان سے وعدہ مطہرو کا، کہ آسمان پر اٹھانے سے پہلے میں تجھے کفار کے ہاتھوں سے پاک رکھوں گا، وہ تجھے ٹچ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ جو ہے نا اناجیل میں کہانی بیان کی گئی کہ توبہ نعوذ باللہ آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ کے تھپڑ مارا گیا، منہ پر تھوکا گیا، پھانسی دے دے گی، ایسی کوئی بات نہیں. اور چوتھا وعدہ یہ تھا کہ تیرے پیروکار، تیرے ماننے والے یعنی عیسائی اور مسلمان، ان کو میں قیامت تک یہودیوں پر غالب رکھوں گا. تو انکار کرنے والے یہود ہیں، جب تک دنیا میں یہود رہیں گے حضرت عیسیٰ کے پیروکار ان پر غالب رہیں گے، یعنی مسلمان اور عیسائی. اور جب سب مسلمان ہو جائیں گے تو پھر یہ بات بالکل مکمل طور پر صادق آئے گی کہ حضرت کے ماننے والے وہ غالب آ گئے اور منکر مٹ گئے. یہ جو ہے آپ کا ہجرت
اور یہ آسمان کی طرف ہجرت اور توفی، تو حضرت ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، تفسیر ہے البحر المحیط، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالہ سے فرمایا کہ ان چاروں وعدوں کے ذکر میں جو ترتیب میں بلاغت ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ انتہائی بلاغت کی آئینہ دار آیت ہے کہ اس میں بہترین طریقے سے بات کی گئی ہے۔ بلاغت کہتے ہیں صحیح لفظ چننا، فصاحت کہتے ہیں موقع کے مطابق صحیح لفظ چننا، اور بلاغت کہتے ہیں صحیح موقع پر بات کرنا، یعنی فصاحت و بلاغت صحیح لفظ صحیح موقع پر بولنا۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس نے جس ترتیب سے یہ بات کی ہے اس میں پہلا وعدہ یہ ہے کہ آپ نے دشمنوں سے گھبرانا نہیں، کیونکہ حضرت کے ساتھ ایک جگہ 70 لکھا ہوا ہے، ایک جگہ تقریباً 200 لکھا ہوا، تقریباً اتنے ہی مسلمان ہوئے تھے، باقی یہود نے انکار کیا تھا اور پورا یروشلم آپ کے خلاف تھا۔ اوپر سے حکومت جو تھی رومی وہ تو ہے ہی، آپ وہ بیگانوں کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، میں آپ کو پورے کا پورا لے جاؤں گا، اور آپ دشمنوں سے قطعاً گھبرائیں نہیں، اور یہ کہ آپ پر غلبہ تو کجا، یہ کفار آپ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکیں گے، میں آپ کو ان کے ناپاک ہاتھوں سے بچا کر رکھوں گا، اور بچانے کے لیے میں آپ کو آسمان پر اٹھا لوں گا۔ اور یہ بشارت رفع سے لے کر قرب قیامت میں نزول فرمانے تک کے پورے زمانہ کو شامل ہے۔ جب وہ تشریف لے گئے ہیں آسمان پر، اس وقت سے لے کر جب وہ نازل ہوں گے دوبارہ، اس پورے زمانے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ عظیم بشارت ہے کہ آپ ابتدا اور آخر میں بھی دشمنوں سے محفوظ رہیں گے، چونکہ رفع اور توفی دونوں ایک ہی زمانے سے خاص ہیں تو ان کو پہلے بیان فرمایا، جبکہ تطہیر ہر زمانہ کو شامل ہے، لہذا اس کو بعد میں ذکر فرمایا۔ چونکہ یہ ان تینوں بشارتوں کے بعد آپ کے ماننے والوں مسلمانوں اور عیسائیوں کو یہود پر غلبہ کی خوشخبری دی، تاکہ آپ کی خوشی کامل ہو جائے کہ آپ کے ماننے والے کبھی ان کے نیچے دبیں گے نہیں، کیونکہ یہ پیروکاروں کے اوصاف تھے، حضرت کے اوصاف نہیں تھے، لہذا اس کو سب سے آخر میں ذکر فرمایا۔ تو رفع اور توفی کے الفاظ پورے قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ اب یہ کہ اس لفظ کا معنی مرزا صاحب نے جو کیا ہے وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد صرف وفات ہے۔ اب اس کے جو معنی ہیں وہ مختلف تفسیروں کے حوالے سے حضرت نے جو بیان فرمائے تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ میں بیان کرتا ہوں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ ہے 72 امام راضی کی، جلالین امام جلال الدین سیوطی اور دوسرے جلال الدین محلی ان کی ہے، اساس البلاغہ ہے، لسان العرب ہے۔ تفسیر کبیر کی جلد نمبر ہے 8 صفحہ ہے 72، لسان العرب کی جلد نمبر ہے 15 صفحہ ہے 259، یعنی جو اس کی لغت کی کتابیں ڈکشنری سے، اس میں معنی ہے توفی کا معنی ہے پورے کا پورا لینا۔ اس کے جو مجازی معنی ہیں، اصل معنی ہے پورے کا پورا لے جانا، لیکن اس کے مجازی معنوں میں موت بھی شامل ہے اور نیند بھی شامل ہے۔ اس کا حوالہ ہے تاج العروس جلد نمبر 20 ہے صفحہ 301 ہے، لسان العرب ہے جلد نمبر 15 صفحہ 360، اساس البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ 253۔ سورہ زمر میں 39 نمبر سورت کی 42 نمبر آیت میں انہی مجازی معنوں میں نیند پر توفی کا لفظ بولا گیا ہے۔ یہ اس لیے میں ساری بات کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ اس پر تحقیق کرتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سارے حوالے مل جائیں، ورنہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی بات ہی کافی ہوتی ہے، لیکن یہ ان کے لیے جنہوں نے آگے ریسرچ کرنی ہے تاکہ ان کو سارے حوالے ایک جگہ پر مل جائیں۔ یہ تفسیر الآیات جو ہے میری کتاب، اس کا جلد نمبر 1 کا صفحہ 214 سے لے کر آگے یہ بحث چلتی ہے 3 صفحوں میں 4 صفحوں میں، تو وہاں سے بھی آپ کو یہ بحث مل سکتی ہے پوری کی پوری۔ اب یہ کہ توفی کی تفسیر بلا وفات آسمان پر جانے سے کی گئی۔ جتنے مفسرین ہیں ہمارے انہوں نے کہا ہے کہ آپ وفات پائے بغیر زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس میں ہے فتح البیان ہے جلد نمبر 2 صفحہ 49 ہے، تفسیر ابو سعود ہے جلد نمبر 2 صفحہ 43 ہے،
بیضاوی ہے، تفسیر کبیر ہے، قرطبی ہے، در منصور ہے، تفسیر خازن ہے، کمال عین ہے، مجمع البحار ہے۔ تو رافع کا الیہ کا معنی رفع درجات قادیانی بیان کرتے ہیں کہ درجے بلند کروں گا، یہ معنی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں جہاں بھی درجہ بلند کرنے کے لیے آیا ہے وہاں پر الیہ کا ساتھ نہیں ہے لفظ۔ لہٰذا جہاں بھی یہ بلندی درجات کے لیے آیا، مثلاً سورۃ بقرہ دوسری سورت 253 نمبر آیا تھا، سورہ اعراف 7 نمبر سورت کی 176 نمبر آیت ہے، سورہ مریم 19 نمبر سورت کی 57 نمبر، کہ جہاں بھی درجے بلند کرنے کے لیے وہاں پر الیہ کا لفظ ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ کہ رفع درجات تو ہر مومن کو حاصل ہے، جیسا کہ سورہ مجادلہ 58 نمبر سورت کی 11 نمبر میں، تو اس میں حضرت عیسیٰ کی کیا تخصیص باقی رہ جاتی۔ اب یہ کہ مرزا صاحب قادیانی جو تھے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنا لکھا ہوا ہی بھول جاتے تھے اور اپنا کہا ہوا بھی بھول جاتے تھے۔ یہی ہوتا ہے جب آدمی موقف چینج کرتا ہے تو اس کے خیال میں لوگوں کا حافظہ ڈیلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، جو میں نے کہا اس کا کسی کو نہیں پتا، لہٰذا بس جو بھی میں کہوں گا لوگ مان لیں گے۔ اب میں ان کے حوالے پڑھنے لگا ہوں جس میں مرزا صاحب نے خود اس کا معنی پورے کا پورا کیا ہے۔ براہین احمدیہ کتاب ہے، صفحہ 520، اور روحانی خزانہ کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 620۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ اس کے بعد اسی 557 صفحے پر اور 664 صفحہ اس کا روحانی خزانہ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ الہام ہے، اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ یعنی کامل کا پورا معنی انہوں نے خود بھی کیا ہے۔ اب آ گیا جناب انجام آتھم۔ ایک آدمی تھا عبداللہ آتھم، پہلے مسلمان تھا، پھر وہ عیسائی ہو گیا، ان کا پادری بنا، بڑا مشہور عالم تھا۔ اس کا مناظرہ ہوا تھا 15 دن امرتسر میں مرزا صاحب سے۔ اس کا مناظرے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے انجام آتھم۔ اس کا صفحہ 131، روحانی خزانہ جلد نمبر 11 صفحہ 131۔ اس میں خود مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ توفی کے معنی موت دینا اور فنا کرنا، نہ کہ رفع اور پورا لینا یا دینا۔ حالانکہ خود مرزا صاحب نے توفی کے معنی قبضہ میں لینے کے کیے ہیں۔ جو آخری کتاب ہے مرزا صاحب کی، اس کا نام ہے چشمہ معرفت، صفحہ 154 ہے، روحانی خزانہ کی جلد نمبر 23 صفحہ 162۔ اب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا، اربعین تیسری اس کا حصہ ہے، صفحہ 77، اور روحانی خزانہ جلد نمبر 17 صفحہ 419 میں اس نے مجھے براہین احمدیہ میں بشارت دی کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا، یعنی بری بیماری سے بچاؤں گا، اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کر دوں گا۔ عربی میں لکھا ہے۔ اب ملفوظات جو ان کے ہیں، ملفوظات کہتے ہیں جو محفل میں بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، اس میں مرزا صاحب جلد نمبر 4 صفحہ 510 میں کہتے ہیں جی کہ توفی کے معنی کے متعلق شہر بغداد میں ایک بڑا مباحثہ ہوا تھا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں، اور اس مباحثہ میں بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور مفعول بہ علم ہو، یعنی توفی کرنے والا اللہ ہو اور مفعول بہ انسان ہو، تو وہاں پر سوائے مارنے کے اور کوئی معنی نہیں آتے۔ اگر آج تم قرآن و حدیث سے یا لغت سے کوئی اور معنی دکھا دو تو میں آج بھی مان لینے کے واسطے تیار ہوں۔ لغت بھی زبان عربی کی کلید ہے، کوئی مثال لغت سے یعنی ڈکشنری سے تب بھی مان لوں گا۔ یہ مرزا صاحب نے لکھا۔ اس کے بعد مرزا صاحب ازالہ اوہام صفحہ 170، روحانی خزانہ جلد نمبر 3 صفحہ 270 پر لکھتے ہیں، بلا شبہ قطعی اور یقینی طور پر اول سے آخر تک قرآنی محاورہ یہی ثابت ہے کہ ہر جگہ دار حقیقت توفی کے لفظ سے موت ہی مراد ہے۔ خود پورا کامل یہ معنی کر چکے ہیں، لیکن اب آگے جناب ازالہ اوہام حصہ 2 503، روحانی خزانہ جلد نمبر 3 صفحہ 603 پر بھی مرزا صاحب نے یہی چیلنج دیا ہے کہ جہاں پر فاعل اللہ تعالیٰ ہو کہ اللہ لینے والا ہو، اور مفعول بہ علم ہو یعنی انسان ہو، تو سوائے موت کے کوئی معنی نہیں۔ اس کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام 564 صفحہ، روحانی خزانہ جلد نمبر 5 صفحہ 564 ہے۔ خود مرزا صاحب نے فرمایا کہ اخذنی ربی
वस्तवाफानी, कि मेरे रब ने मुझे पकड़ लिया और पूरे का पूरा ले लिया। अब मिर्जा साहब क्या बुखार आ गया उसके बाद, मतलब खुद वही लफ्ज़ इस्तेमाल करके पूरे का पूरा उसने लफ्ज़ का माना पूरे का पूरा लिया। इस जगह फ़ाइल अल्लाह ताला है, मफूल बिही अलम खुद मिर्ज़ा कादियानी है और इससे मुराद मौत नहीं है। लिहाजा उसका ये कहना कि इसके माना सवाए मौत के कुछ नहीं आते, बिल्कुल गलत है उसकी बात। अब कुरान मजीद से सबूत इसका कि लफ्ज़ तवफ़ी का माना क्या है। कुरान मजीद में हर जगह मौत और हयात का तकाबुल है, मौत और हयात के लफ्ज़ मुकाबले में आए हैं किसी जगह भी, लेकिन किसी जगह भी तवफ़ी को ज़िंदगी के मुकाबले नहीं लाया अल्लाह पाक, बल्कि तवफ़ी का मुकाबला दूसरों से किया है। इस तर्ज का कसरत होना इसकी दलील है कि तवफ़ी का माना मौत नहीं है। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह किताब अक़ीदतुल इस्लाम उर्दू में सफ़ा 132 है। अल्लाह पाक फरमाता है सूरह नाम 6 नंबर सूरत की आयत नंबर 60 में, खुदा वो ज़ात है जो तुमको रात में कब्ज़ करता है और जानता है जो तुम दिन को करते, फिर तुमको दिन के वक्त उठा खड़ा करता ताकि ज़िंदगी की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाए। यानी वो अल्लाह वो है जो रातों को जब तुम सोने लगते हो तो तुम्हें तवफ़ी कर लेता है, यानी तुम्हारी वो होश वापस ले लेता है और सुबह को वो वापस कर देता है। और दूसरी जगह फरमाता है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी रूहें वापस नहीं की जाती, उनको वो सोए हुए वो फौत हो जाते हैं। अब सूरह ज़ुमर है 39 नंबर सूरत की 42 नंबर आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है खुदा ही कब्ज़ करता है जानों को मौत के वक्त और जो अभी नहीं मरे उनको नींद में, पास जिस पर मौत का हुक्म जारी किया उसको तो बंद कर रखता है, यानी उसको रोक लेता है, और दूसरी को मुकर्रर मुद्दत तक भेजता रहता है। यानी हर वक्त हर लम्हा इंसान अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। ये नहीं कि अब उसको ज़िंदगी एक दफ़ा मिल गई तो उसके पास ही है, हर वक्त उसी के कंट्रोल में। तो कुरान मजीद में 3 किस्म की तवफ़ी का जिक्र है। तवफ़ी माल इरसाल, जो वापस भेज देता है, उसका जिक्र है सूरह ज़ुमर 39 नंबर सूरत की आयत नंबर 42। तवफ़ी माल इमसाक, जिनकी रूहें रोक लेता है, जिनको नींद की हालत में ही मौत आ जाती है, उसका भी इसी आयत में जिक्र। और एक है तवफ़ी माल रफ़ा, उसका जिक्र ये आले इरमान की इस आयत में जिसके हम बात कर रहे हैं। अब आगे डिक्शनरी से सबूत। तवफ़ी वफ़ा से मुश्तक है जिसके माना पूरा करना, मुश्तक कहते हैं एक्सट्रैक्टेड, उसमें से निकाला हुआ। तवफ़ी वफ़ा से मुश्तक है जिसके माना पूरा करने के हैं, जैसा कि अल बकरा 2:40, बनी इसराइल 17 नंबर सूरत की 35 नंबर आयत, आले इमरान 3 की आयत नंबर 185, सूरह दहर 76 नंबर आयत सूरत की 7 नंबर आयत। ये पूरे का पूरा इस मानों में इस्तेमाल हुआ पूरे कुरान में। और लिसान अरब जिल्द नंबर 15 सफ़ा 359 में तवफ़ी की मानी मुद्दत हयात को पूरा करना है, यानी जितने उसके दिन साल महीने थे अल्लाह ताला ने जब उसके पूरे हो गया तो उसको वापस ले लिया। इसी तरह इमाम ज़मख़शरी, अल्लामा ज़ुबैदी, उन्होंने अपनी अपनी लुग़त से। अब आ गया जनाब हदीस से सबूत। बुखारी किताब मवाक़ीतुस्सलात बाब अल अज़ान हदीस नंबर 595। इसमें हज़रत हारिस बिन रबी अबू क़तादा रवायत फरमाते हैं कि हम खैबर से लौटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे। इतने में बाज़ लोगों ने कहा, काश या रसूलल्लाह आप रात को कहीं रुक जाएं। आपने फरमाया, डरता हूँ कि कहीं तुम्हारी आँख ना लग जाए नमाज के और तुम नमाज के लिए ना उठो। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं आपको जगा दूंगा। फिर सब लेट गए। हज़रत बिलाल ने अपनी ऊँट की स्टेक लगा ली, उनको भी नींद आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे तो उसमें सूरज का किराया निकल आया था। आपने बिलाल तूने क्या कहा था? वो कहने लगे, जी आज जैसी नींद आज आई ऐसी कभी आई नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह ने जब चाहा तुम्हारी जानों तवफ़ी कर ली और जब चाहा फिर तुमको वापस कर दी। यानी सारे के साहबा रहे तो जिंदा, लफ्ज़ यही इस्तेमाल हुआ। फिर फरमाया, बिलाल उठ और नमाज की अजान दे। फिर बिलाल ने अजान दी, आपने वज़ू किया। जब सूरज बुलंद और सफ़ेद हो गया तो आपने खड़े हुए और नमाज़ पढ़ी। अब जनाब बात यह है कि अगर किसी की नमाज रह जाए तो वो ये ना कहे कि अब छुट्टी, वो उठ के वज़ू करे, वज़ू करके उसी तरह अजान दे, इकामत कहे, नमाज पढ़े। जो सोया है वो जब जागे उसको पूरा सवाब मिलेगा, जो भूल गया था वो जब पढ़ेगा
اس کو بھی پورا ثواب ملے گا جب اس کو یاد آئے گی. اب اگر جاگنے کے بعد اور یاد آنے کے بعد وہ لیٹ کرے پھر گناہ ہوگا ورنہ نہیں. اب توفی کے بارے میں مزید تحقیق جس نے وہ کرنی ہو اس کے لیے میں حوالے پڑھ دیتا ہوں، وہ خود بھائی دیکھ لے. شہادت القرآن ہے مصنفہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، صفحہ 140 تھا 178. یہ ساجد میر صاحب کے چچا تھے، بہت بڑے عالم تھے سیالکوٹ کے، ان کی کتاب ہے. اور قادیانی شبہات کے جوابات یہ مولانا اللہ وسا اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 117 تا 123 اور صفحہ 388 تا 390. اگر کسی نے زیادہ تحقیق کرنی ہے تو ان کتابوں کو دیکھ لیں. اب وہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ توفی موت کے معنوں میں آ جائے، ایک جگہ وہ نیند کے معنوں میں آ جائے، ایک جگہ وہ پورے کا پورا زندہ اٹھانے کے معنوں میں. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہی لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، ہر زبان میں ایسے ہی ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. تو لفظ ہے اصحاب النار، پورے قرآن مجید میں یہ دوزخیوں کے لیے استعمال ہے. لفظ اصحاب النار پورے قرآن مجید میں دوزخیوں کے لیے استعمال ہوا، لیکن سورہ مدثر 74 نمبر سورت کی 31 نمبر آیت میں ان فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس پر پہرے دار ہیں. بال کا لفظ بے عین لام، سورہ بقرہ دوسری سورت کی 228 نمبر آیت اور سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 128 نمبر آیت، اس میں اس کا معنی ہے شوہر بال. اور سورہ صافات اس کی آیت نمبر 125 میں یہ ایک بت کا نام ہے. لفظ وہی ہے، سپیلنگ وہی ہے، معنی زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس عود اور عادت، اس کے معنی سارے قرآن مجید میں تکرار فعل کے ہیں، یعنی ایک ہی کام بار بار کرنا، اس کو عادت کہتے ہیں. مگر سورت مجادلہ 58 نمبر سورت کی 3 نمبر آیت میں اس سے مراد توبہ اور پشیمانی، شرمندہ ہونا، ریب، شک کے معنی میں ہے ہر جگہ. مگر سورہ طور 52 نمبر سورت کی آیت نمبر 30 میں اس سے مراد یہ جو دن بدلتے ہیں آدمی کے، حادثے پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں. سورہ یہ بروج لفظ جو ہے اس سے مراد ہر جگہ نمایاں ستارے ہیں. برج سے مراد ہوتا ہے نمایاں ستارے، جو دیکھیں تو فوراً نظر آ جائیں، ان کو کہتے ہیں برج. اس کی جمع بروج ہے، مگر بروج مشیدہ سے مراد اونچے اور مضبوط محل ہیں. سورہ نساء ہے 4 نمبر سورت کی 78 نمبر آیت. لفظ صلاۃ کثرت سے نماز کے لیے ہے 350 دفعہ تقریباً. مگر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی میں کسی طرح نماز کا معنی بن ہی نہیں سکتا، اس میں دوسرے معنوں میں آیا. اسی طرح سورت حج میں 22 نمبر سورت کی آیت نمبر 4 میں لفظ ہے صلوات. اب صلات کی جمع صلوات بھی ہے، مگر یہ سلوتا کی جمع ہے. سلوتا کہتے ہیں یہودیوں کی بات کا وہ جس کو کنیسہ کہتے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں سائناگاگ. وہ اس لیے انہوں نے نام الگ سے رکھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ ان کے پاس اس وقت جگہ تو ان کے پاس ہے، لیکن وہ بیت المقدس کی عمارت موجود نہیں، کیونکہ اس کی ان کے خیال کے مطابق شرائط موجود نہیں. تو انہوں نے ذیلی عبادت گاہیں بنا لی جس کو وہ سائناگاگ کہتے ہیں. اور سائناگاگ لفظ کا مطلب ہے اجتماع کا، اکٹھے ہونے کی جگہ. ان مثالوں سے یہ ثابت ہوا کہ کثرت استعمال کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک لفظ کا دوسرا معنی نہیں ہو سکتا. اب یہ جو مرزا صاحب ہیں کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، انہوں نے 30 آیات سے استدلال کیا. اب احادیث میں ایک مسیح کے آنے کی خبر بھی ہے، وہ اصل مسیح تو فوت ہو گیا، لہذا ان کی مثل ایک مسیح آئے گا تو وہ میں ہوں. حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اپنا پہلا لکھا ہوا ہی بھول جاتے ہیں، پہلا کہا ہوا بھی بھول جاتے ہیں. یہ خود مرزا صاحب لکھتے رہے ہیں بار بار اور اقرار کرتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے اور زمین پر وہ آئیں گے. یہ کتاب ہے ان کی ابراہیم نے احمدیہ، حاشیہ ہے صفحہ 499، حصہ چہارم، روحانی خزان جلد نمبر 1 صفحہ 593. جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا. جب حضرت مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا، یعنی پوری دنیا کی ہر سمت میں دین اسلام پھیل جائے گا. یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں خود.
ज़मीमा नज़ूरुल मसीह, सफ़ा है 6, रूहानी खजान की जिल्द नंबर है 19, सफ़ा 113। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि 12 साल तक, जो कि एक ज़माना दराज है, मैं हज़रत ईसा के दोबारा आने के अकीदा पर जमा रहा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि आपने एक मुलाजिम रखा, उसको 12 साल तक, दूसरी जगह ने रखा कि मुझे अल्लाह मियाँ शद्दो मद से समझाता रहा, यानी पूरे ज़ोर से अल्लाह मियाँ ने मुझे समझाया, मुझे 12 साल समझ में नहीं आई वही। आपने एक मुलाजिम रखा, उसका 12 साल तक पूरे शद्दो मद से एक बात समझा रहे हैं, वो नहीं समझता उसको, तो वो चपड़ासी नहीं रखेगा कि जा कि उसको नबी बना दे। बस सोचने वाली बात है। हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी अपने कुरान मजीद के हाशिया में लिखते हैं कि किसी को गवर्नमेंट जब कोई ओहदा देती है, ओहदे से मुराद बड़ा ओहदा, ये नहीं कि छोटा मोटा क्लर्क रखना तो उसके लिए भी इतना, लेकिन हर एक ओहदे के लिए ये बुनियादी ज़रूरियात तो है, लेकिन बड़ा ओहदा देते वक्त वो 2 चीज़ें ज़रूर देखती है। नंबर 1 काबिलियत हो, उसमें वो काम कर सके, दूसरा वो वफादार हो। इसलिए उन्होंने कहा कि हर नबी सबसे बढ़कर दाना था और किसी नबी ने खुदा से बगावत नहीं की कभी। तो ये जो साहब हैं ये कहते हैं 12 साल मुझे अल्लाह मियाँ बड़े शद्दोमद से समझाता रहा कि तू नबी है, और मुझे 12 साल नहीं समझ में आई, तो भाई ऐसे आदमी को कौन नबी बनाएगा। अब जनाब तीसरा हवाला उनका बराहीन अमलिया हाशिया सफ़ा 505, रूहानी खजान जिल्द नंबर 1 सफ़ा 601। हज़रत मसीह नहायत जलाल के साथ दुनिया पर उतरेंगे, तमाम राहों और सड़कों को खसो खाशाब से साफ कर देंगे, यानी कुफार को ख़त्म कर देंगे। फिर अदाला हाम सफ़ा 300, रूहानी खजान जिल्द नंबर 3 सफ़ा 400। मसीह इब्न मरियम के आने की पेशगोई एक अव्वल दर्जा की पेशगोई है, जिसको सब ने बेल इत्तेफाक कबूल कर लिया। ये मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं, उनके मलफूजात जिल्द नंबर 5 सफ़ा 33। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मसीह आसमान से जब उतरेगा तो 2 जर्द चादरें उसने पहनी हुई होंगी, मतलब खुद वो। अब ये दूसरा उनका हवाला कि ऐसा मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा, बराहीन अहमदिया सफ़ा 520, रूहानी खजान जिल्द 1 सफ़ा 620। अब जनाब इन हवालों के बाद मिर्ज़ा साहब अगर कहें कि हज़रत ईसा फौत हो गए, तो लोगों ने पूछना तो है कि भाई तुम तो ये कहते थे कि मुझे माँ के पेट में ही हक़्क़ुल यकीन की दौलत अता कर दी गई थी। हक़्क़ुल यकीन ईमान का आखिरी दर्जा है, तो तुमको क्यों समझ में नहीं आई? 12 साल तक ये बात नहीं समझ आई, सब फौत हो चुके हैं और मैं नबी हूँ। हालांकि बकौल आपके अल्लाह ताला आपको शद्दो मद से समझाता रहा। शद्दो मद कहते हैं पूरे ज़ोर से समझाने को। अब जनाब सारी दुनिया को पता है कि हज़रत यूहन्ना हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को कहते हैं, ईलिया सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम को कहते हैं, और हनूक ये हज़रत इदरीस को कहते हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब जो हैं वो इन सब को एक ही कहते हैं। मतलब वही ने नहीं टोका कि भाई ये 3 अलग अलग शख्सियात हैं। ये किताब है उनकी तौज़ीह मराम सफ़ा 4, रूहानी खजान जिल्द नंबर 3 सफ़ा 52। बाइबल और हमारे अहदीस और अखबार की किताबों के रूह से जिन नबियों का इसी वजूद अंसरी के साथ आसमान पर जाना तसव्वुर किया गया है वो 2 नबी हैं। खुद लिख रहे हैं कि हज़रत ईसा आसमान पर गए और सबूत भी दे रहे हैं, और भी नबी हैं जो गए हैं। एक यूहन्ना जिसका नाम ईलिया, यानी हज़रत याहिया जिसका नाम इलियास है। को है दुनिया में मुसलमान जो ये मानेगा। और इदरीस भी है, मतलब 3 नबियों को 3 in 1 उसने कर दिया। और दूसरे मसीह इब्न मरियम जिसको ईसा और यीशु भी कहते हैं। तो अब भाई उनके इल्म और अक्ल का अंदाजा आप करेंगे, 3 नबियों को एक नबी तस्वर किया उसने। अब बराहीन अहमदिया हाशिया नंबर 361 है, रूहानी खजान जिल्द नंबर 1 सफ़ा 431। हज़रत मसीह तो इंजील को नाकस की नाकस छोड़कर आसमानों पर जा बैठे। मान तो रहे हैं बार बार कि जनाब हज़रत ईसा ज़िंदा आसमान पर उठाए गए। इसके अलावा ये कोई 25 के करीब हवाले हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको तफसीर और आयात से तफसील से पढ़ लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर उस आदमी के शर से महफूज रखे जो हमें दीन हक से अलग करने की कोशिश करता है, उससे हमें बदलने की कोशिश करता है। और अल्लाह ताला हमें
رسول کریم علیہ السلام کی پیروی اور ان کی امت میں باقی رکھے، اسی پر ہم زندہ رہیں، اسی پر موت آئے اور کل مسلمانوں کو قیامت کے دن حضور کے قدموں میں جگہ دے دیں۔ وما لنا الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين